بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر اسد رانا، اور آج ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے جمہوریت پہ، ریاست پاکستان پہ، اور جو ان دونوں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کا ریلیشن شپ پاکستان کے مفاد میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کی رائے، یعنی کہ پاکستان میں جو پاکستان کی عوام جو فیصلہ دیتی ہے اس کو مقدم رکھا جائے، اس کو ڈیموکریسی جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ میں آپ کہہ لیں گے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن جو ہے پاکستان کے آئین نے کی ہوئی ہے، وہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 7 ہے، اس میں اسٹیٹ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اسٹیٹ میں یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی پارلیمنٹ ہوگی، صوبائی گورنمنٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی ہمارے ذیلی ادارے ہیں جو پارلیمنٹ نے یا قانون نے یا آئین نے جن کو جو پاورز دی ہیں، یہ سب کو ملا کے ہم اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن 1973 میں آرٹیکل 7 کے اندر۔ جمہوریت کے بارے میں ہمیں لگ گیا پتہ کہ جمہوریت وہ رائے ہے جو پاکستان کی اکثریت کی رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو مان لے اس کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، جمہوریت پسند کہتے ہیں۔ اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 میں کر دی گئی ہے پاکستان کے آئین میں۔ اور اب آج پاکستان کی جو زبوں حالی ہے اس کے پیچھے جمہوری قوتوں کی غلط سوچ اور اسٹیٹ کے جو نان پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں، میں کھلی بات کر دیتا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے جو ہیں، ان میں صرف یہ ہے کہ کوآپریشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ مثال کے طور مثال لے لیں، ہر وزیر اعظم چاہتا ہے پاکستان کا کہ چیف آف آرمی اسٹاف میرا ہو، اور ہر چیف آف آرمی اسٹاف یہ چاہتا ہے کہ پرائم منسٹر میرا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف دونوں پاکستان کے لیے ہونے چاہیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے چاہیے، اور ان کے اندر ریلیشن شپ جو ہے نہ کہ یہ نہ ہو کہ آرمی چیف کہے کہ وزیر اعظم میرے مطابق کام کرے اور وزیر اعظم کہے کہ آرمی چیف میرے مطابق کام کرے، نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر آئینی جو ایک آئین کی جو روح ہے اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اٹیچ کیا جائے، مطلب کہ جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ملک کو چلایا جائے، مطلب کہ ہر ایک کا رول آئین میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کس میں آرمی چیف کا کیا رول ہے، پرائم منسٹر کا کیا رول ہے، ہماری مجلس شورا کا کیا رول ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ جو انسٹیٹیوشن ہیں ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے۔ اگر ہم سب اس کے مطابق ان کو باہمی تعلقات سے آپس میں چلیں گے تو پاکستان کے جمہور اور پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ المیہ آج ہمارا یہ ہے، آرمی چیف جو ہمارے ہیں اور پرائم منسٹر، ان کی دو الگ سوچ ہوتی ہے، نہ کہ یہ ان کی سوچ ایک ہوگی تو 24 کروڑ عوام ترقی کریں گے۔ سوچ کس طرح ہوگی؟ نہ کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو کچلا جائے، کرش کیا جائے، ہر ایک کو اپنے آئینی رول میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھ لیں، اب آئین میں آج کل تیسری بات یہ آج کل بڑا شور و گل ہوا پڑا ہے کہ نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے اوپر۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہماری جو پارلیمنٹ ہے جس کے بارے میں سویر قسم کے اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں کہ یہ فارم 47 کی وجہ سے آئے ہیں، ان کا حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، اگر عوام کی رائے بھی دیکھی جائے، گلی محلوں میں ہم چلیں یا پھریں، وہاں سے بھی اس رائے کی تصدیق بہت حد تک ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے۔ بہرحال چلو جس طرح بھی اگر مینڈیٹ آ گیا، گورنمنٹ بن گئی، سارا کچھ پاکستان کا نظام چل رہا ہے اس کے مطابق ہی،
تو آج کل مین مسئلہ بن رہا ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا۔ بھئی اگر کہتے ہیں کہ اگر وہ چیف جسٹس آ گیا تو ہمارا یہ سارا الیکشن ہے یہ کھل جائے گا۔ بھئی ڈر کس بات کا ہے؟ اگر الیکشن آپ کے مطابق ٹھیک ہوا ہے تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ڈرنا تو ان کو چاہیے، انسلٹ تو ان کی ہوگی، جگ ہسائی تو ان کی ہوگی، بدنامی تو ان کی ہوگی جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جعلی ہے، ان کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ آپ کو تو خوشی منانی چاہیے اگر اس کا آڈٹ ہو جائے تو۔ بہرحال یہ جو آج کل امینڈمنٹ کا رولا چل رہا ہے کہ بھئی شور چل رہا ہے کہ بھئی عدلیہ میں اس طرح کی ریفارمز کر دی جائیں کہ 3 یا 4 سینئر ججز میں سے ایک جج کو وزیر اعظم، جس طرح آرمی چیف کو لگاتے ہیں 3 سٹار چیف میں سے کسی ایک کو چیف لگا دیتے ہیں، جنرل میں سے جو 3 سٹار جنرلز ہوتے ہیں وہ سارے ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکیں۔ لیکن وہی سوچ اب تھوڑی بہت ادھر ہو رہی ہے کنورٹ کہ سینئر 3 ججز میں سے یا 4 ججز میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم چیف جسٹس لگا دیں۔ اب تو یہ بنتا ہے چیف جسٹس سینئرٹی کی بیس پہ، سینئر موسٹ جج جس کو پیونی جج کہتے ہیں وہ بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، خود بخود بن جاتا ہے۔ یہ تو کم پولیٹیسائز ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ چیف جسٹس کے ایکشن کے بعد آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس نے آئین و قانون کے مطابق یا اپنی منشا کے مطابق کام کیا ہے یا آئین و قانون کے مطابق کام کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح کا وہ امینڈمنٹ یا ریفارم لائیں گے کہ 3 یا 4 سینئر ججز میں سے کوئی ایک کو وزیر اعظم لگا دے، وہ سب سے پولیٹیکل جج سمجھا جائے گا، سب سے زیادہ پولیٹیکل جج سمجھا جائے گا۔ اس کے یہ ایک ہماری عدلیہ کا حلیہ بگڑ جائے گا، یعنی کہ پاکستان کی بہت بڑی ایک کیا کہہ لیں کہ سیگمنٹ جو ہے وہ اسے چیف جسٹس پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ اب تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جو عزت رہتی ہے اگر چیف جسٹس مان لیتے ہیں سب، تو پھر اس کو چیف جسٹس کوئی نہیں مانے گا، صرف وہی پارٹی والے مانیں گے جن کا وزیر اعظم، جس پارٹی وزیر اعظم نے اس کو لگایا ہوگا۔ یہ کہہ لیں کہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، بہت سنگین مسئلہ ہے یہ۔ اس طرح میری ناقص رائے کے مطابق اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف جورسڈکشن اور کورٹس ہیں جتنے بھی ہمارے، اس کے بارے میں ہمارا آئین کا آرٹیکل 175 یعنی 175 کے بارے میں سب طے کر دیا گیا ہے کہ کس طرح کورٹس بنیں گی اور اس کی جورسڈکشن کیا کیا کہاں کہاں تک اس کا وہ ہوگا، اس کی جورسڈکشن یعنی کہ اس کا احاطہ کہاں تک ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ہی جو چیف جسٹس والا جو مسئلہ ہے نا جو اب بات کر رہے ہیں، یہ ہماری تباہی کا سلسلہ کہہ سکتے ہیں، تباہی کا سامان ہے ہماری عدلیہ کے لیے اور پاکستان کے نظام انصاف کے لیے۔ آئین کے آرٹیکل 175A میں اس کے بارے میں چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ اس کی جو سینئر 3 جج ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ صدر پاکستان اس سے حلف لے لیں گے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا۔ جج کیا جائے گا اس کو بعد میں کہ بھئی اس کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا کمپیٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، یہ آج کل کہہ رہے تھے کہ بھئی اس کو ایڈ ہاک ججز لے آئیں یا ججز کی تعداد بڑھا دیں۔ ویسے میں مولانا فضل الرحمان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 3 سینئر 3 جج ہیں نا، ان کو اور ساتھ 2 سینئر 3 اور جج، ان کو ملا کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک آئینی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے۔ اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ جو فیصلہ کم از کم 4-1 کا ہو تو اس کو مان لیا جائے، اگر 3-2 کا ہو تو اس کو دوبارہ فل کورٹ میں بھیج دیا جائے، اس کو فل کورٹ دیکھے۔ فل کورٹ اس کو جو دیکھے گی، جو اس کے بارے میں رائے اپنی مرتب کرے گی فل کورٹ، وہ رائے اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا اور سب پہ وہ بائنڈنگ بھی ہوگی ہمارے آئین پاکستان 1973 کے مطابق۔ اب جو ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کا جو طریقہ کار ہے، اس میں یہی ہے کہ عام سی بات ہے، جو
میرے خیال سے بہترین طریقہ ہے کہ کس طرح ججز کو اپوائنٹ چیف سپریم کورٹ میں کیا جائے۔ اس کا یہ اس میں ہمارا آرٹیکل 175 ہے، اس کے بارے میں سب باتیں کرتا ہے، اس کی کلازز ہیں ڈیفرنٹ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اس کا چیئرمین ہوگا، اس کمیٹی کا کمیشن ایک بنتا ہے نا، اس کمیشن کا چیئرمین چیف جسٹس بن جائے، اور اس میں 4 سینئر ترین ججز ہوں، وہ اس کے ممبر ہوں، اور اگر ضرورت پڑے تو فارمر چیف جسٹس کو اس کمیشن میں یا کسی بھی فارمر سینئر 3 جج کو آپ اس میں معذرت کے ساتھ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں 2 سال کے لیے، وہ بھی چیف جسٹس کو نامینیٹ کر سکتا ہے اپنے ججز کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد۔ اس کے بعد آپ میں جو فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہے وہ ہوتا ہے اس میں، پھر آپ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ وہ ہوتا ہے، جو بھی جس کو بھی پاکستان بار کونسل اس کو اپوائنٹ کر دے۔ یہ 6 جو سیگمنٹ ہیں جو آئین کے آرٹیکل 75 میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، یہ ججز کو اپوائنٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، نہ کہ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کمیٹیاں جو بھی 1-2 لوگ ہیں یا کوئی بھی پارٹی یا وزیر اعظم اس کو کرنے کی کوشش کرے گی، یہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترے گا۔ اس طرح کے کورٹس پہ کوئی پاکستان کا باشعور اور رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان اس پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے، اب میری ناقص اس کی سمری کہہ لیں، سمری یہ ہے کہ اب چاہیے کہ ان کو نا یہ والا جو پروسیس ہے چیف جسٹس پاکستان والا، اس کو کمپلیٹ ہونے دیں۔ اس کے کنڈکٹ کے بعد تمام پارٹیز، سب پارٹیز آپس میں مل کے جو بھی ریفارمز کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریفارمز نہیں ہونی چاہیے، ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن ریفارمز موقع، محل اور وقت کی مناسبت کے مطابق نہ ہوں، نہ کہ کسی ایک شخصیت کو فائدہ دیا جائے۔ ریفارمز ہونے چاہیے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے جتنے بھی یہ پیچیدہ لوگوں کو مسائل ہیں لوور کورٹس میں، دیوانی کیسز میں، کرمنل معاملات ہیں، ان کو آپ بہتر کریں، نہ کہ آپ چیف جسٹس کے پاس پہنچ جائیں جو ایک سنگل وہ 3 سال بعد چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ تو آپ کو ضرورت ہے ریفارمز لوور کورٹ میں کرنے کی، جس سے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو، اور جس نام پہ آپ ووٹ لے کے آئے ہیں، جمہوریت اسی کا نام ہے کہ جو بھی قانون سازی یا آئین میں ترامیم کی جائیں وہ پاکستان کی عوام کے مفاد کو سب سے مقدم رکھ کے کی جائیں، نہ کہ اسپیشل کسی پرائم منسٹر یا کسی چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے کیے جائیں۔ جب سے یہ معاملہ شروع ہوگا، اس طرح کیا جائے گا تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا، ترقی کی جو ہوتا ہے نا بدحالی کا گڑھا، اس میں گر جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تھوڑی بہت ڈسکشن آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا جو چینل ہے ٹک ٹاک کا اور یوٹیوب کا دا ریئلٹیز، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ٹک ٹاک کے چینلز کو فالو کر دیں۔ تھینک یو، شکریہ۔